اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ذالکم، یہ تو ہے تمہاری سزا، فذوقوہ، تو اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، on top of that کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو میدان جنگ میں تو ان کے سامنے پیٹھ نہ کرنا، یعنی انہیں پیٹھ نہ دکھانا ہمارے محاورے میں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی انہیں پیٹھ دکھائے گا اس روز، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے ایک جنگی چال کے طور پر، او متحیزاً إِلَى فِئَةٍ، یا اپنی مین جو پارٹی ہے اس کے ساتھ ملنے کے لیے، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہ گھر جائے گا اللہ کے غضب میں، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور آگے بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے خود ان کو ہرگز قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اصل میں اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور اے نبی تم نے جو مٹھی بھر ریت ان کی طرف پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یعنی مسلمانوں کا جو اقدام تھا ان کو قتل کرنے کا، اسے بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ تم نے نہیں، میں نے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں پھینکی تھی، ریت پھینکی تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا اپنی طرف کہ میں نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گزار دے مومنوں کو ایک بہترین آزمائش میں سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، تو یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور بنانے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اے کافرو اگر تم نے فتح چاہی، فقط جاءکم الفتح، تو تمہارے پاس فتح آ گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نعود، اگر تم نے دہرایا اپنی حرکت کو تو پھر ہم بھی دہرائیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری تعداد، تمہاری جمعیت تمہارے کسی کام نہ آئے گی، خواہ کتنی زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تولوا عنہ، اور اللہ کی اطاعت سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا ان سمعنا وهم لا يسمعون، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً جانداروں میں سب سے بدترین مخلوق اللہ کے ہاں بہرے گونگے لوگ ہیں جو کوئی سینس نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں کوئی خیر پاتا تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر انہیں بھلائی کی بات سنواتا تو بھی وہ ضرور روگردانی کرتے، منہ موڑتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی بے رخی اختیار کرنے والے، وہ ضرور روگردانی کرتے بے رخی کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھنا، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے بطور سزا کے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کے حضور اکٹھے کیے جانے والے ہو، گھیر گھار کر لائے جانے والے ہو۔
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی فولڈ میں نہیں لے گا، خاص طور پر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں دبائے ہوئے تھے، کمزور تھے، تخافون، تمہیں ڈر تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی خاص تائید سے تمہاری مدد فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہم پاکستانی اگر ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیں کہ جب انگریز یہاں سے جا رہا تھا اور ڈیموکریسی ان پار آنے والی تھی، تو ہم ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نصرت اور مہربانی سے پاکستان بنوایا، ہمیں جناح جیسے لیڈر عطا کیے، علامہ اقبال جیسے تھنکر عطا کیے، اور یہ بے لوث لوگ، ان کی محنت سے پاکستان وجود میں آیا، حالانکہ جغرافیہ یا حالات، تاریخ، کوئی بھی اس کے فیور میں نہیں تھا۔ لیبر پارٹی کی حکومت تھی، لیبر پارٹی ہمیشہ پرو ہندو رہی، لیکن پاکستان بنا۔ ایک مرتبہ تنظیم اسلامی نے ایک ریلی نکالی، توبہ کی منا دی، تو گھنٹہ گھر فیصلہ آباد میں نے خطاب کیا، انہی آیات کا حوالہ دیا کہ یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور تم زمین میں اوپریس تھے، تمہیں خطرہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، پاک چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ ہم نے ایک وعدہ کیا اللہ سے کہ اللہ اگر تو ہمیں ایک خطہ زمین دے دے تو ہم وہاں پر تیری حکمرانی کو قائم کریں گے، تیری مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اللہ نے کہا لو پھر، ہم نے یہاں محلات بنائے، پلازے بنائے، کاروبار سجائے، فیکٹریاں لگائیں، ملیں بنائیں، ایک کام نہیں کیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کی کوئی جدوجہد نہیں کی۔ تو اس کے بعد ایک بزرگ میرے پاس آئے، کہتے مولوی صاحب تو ٹھیک کیا، اور اس نے مجھے گن کے بتا دیا کہ گھنٹہ گھر کے گرد 8 بازاروں میں صرف 7 دکانیں مسلمانوں کی تھی، آج اللہ کے فضل میں سے یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہ دو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اور جان رکھو، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کی کسوٹی عطا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور یاد کرو جب تمہارے خلاف کافر چالیں چل رہے تھے کہ وہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا تمہیں سرزمین سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ، تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ قُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام بنا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس صرف اگلی داستانیں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ، یہ نضر بن حارث کی دعا تھی
میدان بدر میں، اللہم ان کانا ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ دعوت محمد کی دعوت واقعی حق ہے، من عندک تیرے پاس سے آئی ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے، وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں تھا، وانت فیہم، ایز لانگ ایز آپ ان کے اندر موجود تھے، وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے والا، عذاب دینے والا نہیں تھا، وہ یستغفرون، جب تک وہ استغفار کرتے ہوں، وما لکم اللہ یعذبہم اللہ، اور کون سی بات ہے ان میں کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ مسجد حرام میں داخلے سے روک رہے ہیں، وما کانوا اولیاءہ، جبکہ وہ اس کے جینون متولی بھی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے جینون متولی تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ، اور نہیں ہوتی ان کی نماز اللہ کے گھر میں مگر سیٹیاں اور تالیاں جو پیٹا کرتے تھے، بجایا کرتے تھے طواف کے دوران، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کا مزہ اپنے کفر کی وجہ سے، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، فسينفقونها، تو یہ مال خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ گندگی کو چھانٹ کر علیحدہ کر دے، من الطیب پاک سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ، اور گندگی کو ایک دوسرے کے اوپر بنا رکھ کر ان کا ڈھیر بنا دے، جمیعاً اس سارے کا، فیجعلہ فی جہنم، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے، اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، قل للذین کفروا، کہو کافروں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ینتہوا یغفر لہم، اگر وہ باز آ گئے تو انہیں بخش دیا جائے گا، ما قد سلف، جو کچھ وہ ان سے سرزد ہو چکا، وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر وہ دہرائیں گے اپنی حرکت، فقد مضت سنت الاولین، تو پہلوں کے سلسلے میں ہمارا قانون گزر چکا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں ان سے لڑتے رہنا یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے، فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کی سب حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لینا اللہ تعالیٰ تمہارا پشت پناہ ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا پشت پناہ اور کیا ہی اچھا مددگار ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اور جان لو کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت میں ملا ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، ان میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اس کے قرابت داروں یعنی ہاشمیوں کا، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کا، اور مسکینوں اور مسافروں کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا اصرار کیا تھا کہ اپنے خاندان بنو ہاشم پر زکوٰۃ اور صدقات حرام کر دیے تھے، اب مال غنیمت اور مال فے میں سے ان کو حصہ دیا جا رہا ہے، یعنی 5واں حصہ جو ہے مال غنیمت میں جائے گا، اس میں مال بیت المال میں جائے گا، اور اللہ اس کے رسول، اس کے قرابت داروں، مسکینوں، یتیموں، مسافروں کے کام آئے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اس پر جو ہم نے نازل کیا تھا اپنے بندے پر اس روز جب 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی فیصلے کے دن، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مراد کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے تھے فتح تو ان سے ہوئی، تو پھر تمہیں خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ قبول کرنا چاہیے۔ اذ انتم بالعدوۃ القصویٰ، اور جب تم پرلے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم باہم ایک دوسرے کے ساتھ پلان کر کے کمٹ کر کے بھی ملنا چاہتے تب بھی وعدے پر نہ پہنچ پاتے، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کر ڈالے اس بات کو جسے ہونا تھا، لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہو وہ بھی واضح دلیل سے ہلاک ہو، ویحیی من حی عن بینۃ، اور جس نے زندہ رہنا ہو وہ بھی واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تمہیں اے نبی تمہارے خواب میں ان کو چھوٹا دکھا رہا تھا، تعداد میں کم دکھا رہا تھا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ نے تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھائی ہوتی، لَفَشِلْتُمْ، تو اے مسلمانوں تم کمزور ہو جاتے، ہمت ہار جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم فیصلے میں جھگڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب دکھلا رہا تھا تم کو اللہ انہیں، جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تمہاری نگاہوں میں تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کو تمہاری آنکھوں میں اور ان کی آنکھوں میں تمہیں چھوٹا دکھا رہا تھا تعداد میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ جو بات ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ وہ پورا کر ڈالے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشوز اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ریفر کیے جائیں گے، اور وہی ان میں فائنل ریفری ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب بھی تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ولا تنازعوا، اور ڈسپیوٹ پیدا نہ کرو، فتفشلوا، اگر تم جھگڑو گے تو تمہاری ہمت جواب دے جائے گی، وتذہب ریحکم، اور تمہارا امپریشن بھی ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، اور صبر کرو، یہ صبر کیا ہے؟ یہ اپنی رائے کے ایثار کا صبر ہے۔ ہر شخص کی رائے اس کے لیے ایک برین چائلڈ کی حیثیت رکھتی ہے اور بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ کبھی اس کو گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، صبر کرنا پڑتا ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے۔ فاصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، بطرًا، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب خوشنما کر دکھا رہا تھا شیطان ان کو ان کی کرتوتیں، وقال، اور کہہ رہا تھا، لا غالب لکم اليوم، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما تراءى الفئتان نکص علی عقبیہ، اور جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی اری ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ وہ تو فرشتوں کو دیکھ رہا تھا نا۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، کوئی بھی روگ، غرور کا، تکبر کا،
عجب کا، کہہ رہے تھے غرہ ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے فإن اللہ عزیز حکیم، تو اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، کاش تم دیکھتے کہ جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہوئے، اور کہہ رہے تھے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سزا ان کے اپنے ہاتھوں بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے تھی، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہی اسی ضابطے کے تحت جو لاگو ہوا تھا فرعون اور ان کے بعد والوں پر، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی قوی اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدل لیں، وان اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اسی ضابطے کے تحت جو آل فرعون اور ان سے پہلوں پر لاگو ہوا، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے بھی اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ان کو جھوٹا کہا، فاہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک سب سے برے زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین عاہدت منہم، وہ کہ جنہوں نے تم سے عہد کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑا، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، لہذا اگر قابو پالو تو تم ان پر لڑائی میں تو انہیں سخت سزا دے کر حواس باختہ کر دو، تاکہ ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں کو بھی عبرت ہو جائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم سے خیانت کا، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ لا يحسبن الذین کفروا سبقوا، اور کافر نہ سمجھے کہ وہ بچ کے نکل جائیں گے، بازی لے جائیں گے، انہم لا یعجزون، یقیناً وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور مہیا رکھو کافروں کے مقابلے کے لیے جو کچھ بھی تمہارا بس چلے، من قوت من رباط الخیل، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے ہوئے گھوڑے، ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، جس کے ذریعے سے تم تھریٹن کر سکو، ڈرا دھمکا سکو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور دوسروں کو بھی ان کے علاوہ، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، وہ تمہیں پورا پورا لوٹایا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں، فَجْنَا لَهَا، تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر ان کا ارادہ ہے کہ تمہیں دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی تو ہے جو جس نے تمہاری مدد کی
جس نے تمہیں قوت فراہم کی اپنی مدد سے، وبالمومنین، اور مومنوں کے ذریعے سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اگر تم زمین بھر دولت بھی خرچ کرتے، یہ کبھی آپس میں ان کے محبت پیدا نہ ہوتی، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کے پیروکار ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، کافروں کو جنگ پر ابھاریے، ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں گے ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، یعنی 1 اور 10 کی نسبت۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، یغلبوا الفاً، تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے، من الذین کفروا، کافروں میں سے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے تم پر، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اسے معلوم ہے کہ اب تم میں کمزوری آ گئی ہے، فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ، اب اگر تم میں 100 ہوں گے صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ صرف 200 پر غالب آئیں گے۔ یہ بعد میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ وإن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ، اور اگر تم میں ہوں گے 1000 تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، اچھا یہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی، پہلی دفعہ مال غنیمت ہاتھ آیا، اس کا قانون آ گیا، اور پہلی دفعہ 70 کفار قیدی بنے اور مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جیسا ہی شریف آدمی سمجھتے تھے ہر ایک کو، اور انہیں کفر کا کوئی تجربہ نہیں تھا، بس یہ پتا تھا کہ یہ کافر ہیں، دشمن ہیں، کتنے دشمن ہیں، کتنے کافر ہیں، ان میں کیا زہر بڑا ہوا ہے، یہ نو آئیڈیا۔ تو انہیں بڑا شریفانہ سا مشورہ دیا کہ ان سے کچھ تاوان لے کر چھوڑ دیا جائے، جو پڑھے لکھے ہیں ان سے بچے پڑھوا کر سروس لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر اور ایک اور صحابی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، حضرت عمر اور دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ اپنے ہی تھے، اب یہ ہمارے نہیں ہیں، لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ آپ عباس کو قتل کریں، حضور کے چچا حضرت عباس بھی ان میں شامل تھے، ابوبکر فلاں کو قتل کرے، میں فلاں کو قتل کروں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چونکہ شریف آدمی تھے، لہذا آپ نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا، اسی پر عمل کیا، پھر یہ آیت نازل ہو گئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہ فرماتا تو عمر اور فلاں فلاں جنہوں نے یہ رائے دی تھی ان کے سوا ہم سب ہلاک کر دیے جاتے، معاذ اللہ۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ قیدی آئیں اور وہ انہیں چھوڑ دے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین کو رنگین کر دے دشمنوں کے خون سے۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کے مال کے طالب ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کو پسند کرتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کا ایک حکم طے نہ پا چکا ہوتا کہ آپ جو فیصلہ کریں، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو تم نے ان سے تاوان لیا تھا اس پر تم پر بڑا عذاب آتا، بڑی سزا ملتی۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، تو کھاؤ جو بھی تمہیں غنیمت میں ملا ہے حلال اور پاک سمجھ کر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، کہو تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خوبی دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہیں عطا کرے گا اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا ہے بطور تاوان کے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔
وہی یریدو خیانتک، اور اگر یہ ارادہ کریں گے تم سے دھوکہ کا، تم سے خیانت کا، فقط خان اللہ من قبل، تو اس سے پہلے بھی وہ اللہ کو دھوکہ دے چکے ہیں، اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، فامکن منہم، پھر بھی اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھوں گرفتار کرا دیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی پہلے ہیں مہاجرین اور اب ہے انصار، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فِي، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہیں ہجرت نہیں کی، مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، نہیں ہے تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ بھی تعلق، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّینِ، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تجھ سے مدد چاہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، تو تمہارے ذمے ہے، تمہارے پر فرض ہے ان کی مدد کرنا، سوائے اس قوم کے مقابلے میں کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کو پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور انکار کرنے والے منکر بھی تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر نہ کرو گے تم ہمارے احکام پر عمل، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، تو برپا ہوگا زمین پر فتنہ اور بڑا فساد۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا۔ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں، مہاجرین بھی اور انصار بھی۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی بھی۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں لڑے، فاولئک منکم، وہ تمہیں شامل ہو جائیں گے، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رحمی رشتے اللہ کے احکام میں ایک دوسرے پر فائق ہیں۔ مہاجرین اور انصار اللہ نے بھائی بنائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ بھائی نہیں ہیں جن پر اللہ کے احکام لاگو ہوتے ہیں، وارث نہیں بنیں گے، وہ وراثت کے ترکے کے وہ وارث نہیں بنیں گے، اصل وارث وہی ہوں گے ایمان والوں میں سے جو ایمان والے ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت